الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم آپ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں اور موسم بھی بڑا سخت ہے اور ہم پیر طریقت راہبر شریعت
پیر قاضی محمود امام سجادہ نشین آستانیہ عالیہ اوان شریف، آپ کی دعوت پر آپ کے بزرگوں کے عرس پاک پر حاضر ہیں، اور ہم بزرگوں کے پاس صرف ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ وہ جو سبق ہمیں دے کر گئے ہیں ہم اس سبق کو دوبارہ دہرا دیں، اور وہ سبق حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک جو پاکان امت نے ہمیں دیا ہے، وہ ایک ہی سبق ہے کہ جہاں بھی بات حضور کی آئے گی ساری کائنات کے ہر رشتے کو توڑ کر پہلے حضور سے بات کی جائے گی۔ ہم صرف ایک ہی سبق سنانے کے لیے آتے ہیں اور یاد کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور کی عزت پر بات کس طرح کرنی ہے، ہم اس سبق کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہو اور عروہ بن مسعود سامنے کھڑے ہوں اور جناب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ حضور سے کہیں یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ کوئی جناب اوسی ہے، کوئی خزرجی ہے، کوئی جناب رومی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی حبشے کا بلال ہے، کوئی روم کا صہیب ہے، کوئی فارس کا سلمان ہے، یہ سارے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، جناب آپ ہم سے معاہدہ کر لیں۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب دیکھیں کہ یہ حضور کے غلاموں سے ایسے بات کر رہا ہے تو فرمایا امسس بدر اللات انحن نفر ودن منادو، فرمایا اوے جا کر لات و منات کی شرمگاہوں کو چاٹو، نہ ہم حضور کو چھوڑ کر جانے والے ہیں نہ حضور کا در چھوڑنے والے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ ہے حضور کے غلام کی زبان اور یہ ہے حضور کے غلام کا اخلاق حضور کے دشمن کے لیے۔ فرمایا نحن نفر وندعو، فرمایا ہم نہیں حضور کو چھوڑ کر جانے والے۔ جب یہ اخلاق اور یہ زبان حضور کے دشمن کے سامنے پیش کی جائے اور حضور کے مخالفوں کے سامنے پیش کی جائے تو وہ جا کر کہتے ہیں قوم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، کسریٰ کے دربار میں گیا، قیصر روم کے دربار میں گیا، میں نے جو منظر محمد عربی کے دربار میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ قوم نے کہا تو بھی جناب اس سار کے اندر مبتلا ہو گیا، تو بھی دیکھا یا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جو میں نے منظر حضور کے دربار میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا 1400 صحابہ موجود ہیں، حضور حکم دیتے ہیں بلال جاؤ میری اونٹنی کو گھاس ڈال کر آؤ، 1400 اٹھ کر دوڑ پڑتے ہیں۔ بس یہ بات ہے جو امت مسلمہ کو سمجھنے والی بات ہے، جو حضور کے غلاموں کو جب سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء وضو کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور جب وہ پانی وضو والا زمین پر جانے لگتا ہے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ لڑ پڑتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی تلواریں نکل آئیں، وہ پانی لینے کے لیے ایسے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم نے اور کیا دیکھا؟ اس نے کہا امام الانبیاء اپنے مبارک دہن سے لعاب دہن نکالتے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، زمین پر نہیں جانے دیتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ اس نے کہا اپنے ہاتھوں کو یوں ملتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے یہ منظر کہیں نہیں دیکھا جو حضور کے غلاموں کا دیکھا ہے۔ اس نے کہا بس میں تمہیں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس جب حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرنے لگ جائے گی نا پھر جا کر کافر سمجھ جائیں گے کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی بات آئے تو نہیں جی ہمارے ماما جی ایسے کہتے ہیں، میری برادری ایسے کہتی ہے، میری جناب فلاں کہتی ہے، ایسے کہتی ہے۔ اقبال کہتا ہے برادریوں کا نہ دیکھ، تعلق داریوں کا نہ دیکھ، جناب چاچے اور ماموں کو نہ دیکھ۔ اقبال پھر کیا کرے؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چب الجبیز۔ اقبال کہتا ہے یہ اسلام کا اعجاز ہے، بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، ابو لہب کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ میرے ساں خیش را کے دی ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی. اقبال کہتا ہے سارے دا سارا دین حضور دی ذات ہے. جے تو اتھے پہنچ گیا تو دین سمجھ گیا, جے تو اتھے نہیں پہنچا تو تیرے تے ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں. بھائی ابو لہب کی ہے اے ابو لہب ہے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی جہاں میں ابو لہب ہے جی. اقبال کہتا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے. بس ہر چیز ہر رشتے تو بات کے حضور نال پیار کرنا جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین پاکان امت دا یہی درس ہے, یہی درس ہے. اور اسی ایسے درس نو سمجھن واسطے اور سمجھان واسطے بار بار حاضر ہوندے ہیں, بار بار حاضر ہوندے ہیں. جویں پیر میل شاہ صاحب نے فرمایا اے صورت شالا پیش نظر, اے صورت شالا رہے وقت نزات روز حشر. ہاں بس اے صورت یاد کرنی یارا اور کم کیے, ورنہ جناب کوئی ادھر آیا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوے دل نوازی. آج دیکھ 1.5 ارب مسلمانوں دے ہوندے ہیں فلسطین دے تا اسرائیل ظلم کر رہا سی. آج روہنگا دے مسلمان, برما دے مسلمان, برمی مسلمانوں دے 200 تو زیادہ گاؤں جلا دیتے گئے بلکہ ہزارہ شہید کر دیتے گئے. لیکن اقبال کہتا گلہ جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہتا ہے گلہ کس نال جا کے کریے کہ جنا جا کے جناب ابابیل اور حطف چک کے جناب ہوتے فلسطین بچان واسطے جانا سی اور سالانہ کنسرٹ کر رہے ہیں اور سالانہ دھیاں نچان دے جناب اتنے پاکستان دے اندر جناب پروگرام رچا رہے ہیں. اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کہ بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے ایتھے قوم نو دسیا جا رہا ہے جناب اے بھی صوفیاں دا بزرگ ہے اور سے اے بہت بڑے صوفیاں دا اور سے ساڑھے نال جڑے بیٹھے اے بھی صوفیاں دے بارے سن. لیکن صوفیت دا مطلب اے نہیں ہوندہ کہ جدو اسلام تے اوکھا ویڑا آئے تے چڑے سر دے کے تھلے بہ جانا. اے صوفیت دا مطلب نہیں ہوندہ. اے جناب سب تو حلیم الطبان اس امت دے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب تو حلیم الطبان اور سب تو جناب نرم طبیعت دین. لیکن جدو حضور دی باری آئی تے فرمایا امسس بذر اللہ اے انہوں جواب دیتا کہ اے علماء بیٹھے ہیں تسی انہوں جا کے اندر کمرے چ بھی اس دا مطلب پوچھو گے تو اے تو انہوں محتاط ترجمہ دسن گے. جدو حضور دی گل آ جاوے پھر مخالف نو جواب اس طرح دینا. لیکن جناب آج او جی کوئی اسلام 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 اسلام. اقبال کہندا ہوئے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اقبال کہندا چنگا ہویا مسلح تو بدلیا نال اپنی فلیکسیبل قسم دی شریعت بھی لے آیا کہ نہیں جی اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا بالکل کچھ نہیں کہتا. اس دن کچھ نہیں کہتا جس دن بلال کعبے کی چھت پر ہو. لیکن اگر بلال کو مارا جا رہا ہو اور سامنے بدر میں جناب امیہ مخالف بن کر کھڑا ہو, عتبہ اور شیبہ آ جائیں, ابو جہل آ جائے, تو اسلام امیہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے بدر میں. اور اقبال کہتا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند. اے 1.5 ارب مسلمان نو غلامی تے رضامند دین دا بہانہ دے کے لایا نہ جی نے ہم بڑے صوفی ہوتے ہیں, ہم بڑے جناب اے سارے صوفی بیٹھے ہوں جناب 57 اسلامی ممالک دے جڑے اپنے آپ نو کہندے سن انہاں نو پوچھا جائے انہاں نو کہو بھائی جان پورا ملک صوفیہ نہ بھریا پیا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کہ بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اور جا کے اتھے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. بچے روندے ہوئے کہندے ہیں کہ ساڈا کوئی بھی مومن نہیں ہے جناب, ساڈا کوئی بھی حمایتی کوئی نہیں, ساڈے نال کوئی بھی کھڑے ہونے والا کوئی نہیں. اس واسطے کوئی نہیں کہ اس امت کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی باقی نہیں رہا, کوئی نور الدین زنگی باقی نہیں رہا. اس امت نو جناب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند. اس امت نو سبق یہ پڑھائے گئے کہ مست رکھو انہیں جناب ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اور یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اور جناب انہوں نے دسے گا نہیں نہیں جناب تسا کچھ نہیں کرنا, جو مرضی قیامت کھڑی آ جائے تسا سر نہیں چکنا. نہیں جڑا سر چک کے نہ ٹرے ہو تو مومن ہوندہ ہی نہیں. حضرت فاروق اعظم دے زمانے ایک بندہ جناب
بڑا جناب صوفیانہ چال چل رہا نوجوانی دی حالت ہے، آپ نے اس کو درہ ماریا، آپ نے فرمایا جدو تو ایجا ہے نہیں تے ہو جی چال کیوں چل رہا جی، اے ہو جا تو ہے نہیں تے ہو جی چال کیوں چل رہا. لیکن جناب آج کوئی دسنا والا گل کوئی نہیں. آج جناب کوئی شام دی طرف اونٹ تے سوار ہو کے غلام نوتے سوار کر کے تے خود پیدل چلن والا آج کوئی نہیں. آج جناب اپنی زندگی دی ساری آرام اور نیندر قربان کر کے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کرنے والا صلاح الدین ایوبی آج کوئی نہیں ہے جی، آج کوئی نہیں. اور اے جناب ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام ادو ہی مدد کردا جدو بندہ میدان چاہے، ادو ہی مدد کردا ہے. جدو خندق دے موقع تے مولا کائنات نے عمر بن عبد ود نو جدو قتل کیتا نا تے سارے 50,000 لشکر خندق دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. جدو کھڑا ہویا تو انہوں نے کہا سی سارے خندق جناب پار کریں گے پھلانگ گے، تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اے سنت کسے نے دسی؟ اے بھی تو سنت ہے نا، جدو سامنے کفر سارا آ جاوے تے امام الانبیاء اپنی تلوار خود لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا کس دے اندر جرت ہے سامنے آوے. اے جناب قوم نو تے گلاں دسیاں نہیں، قوم نو تے جناب دسیا نہیں جی تعداد میں ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. یہ دیکھو اسلام کی تاریخ لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے جی، عالمگیر جفا کش تھا، ظالم تھا، ہندو کش تھا. یہی تو تاریخ سے انہیں بتایا. اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہاں مرنا کیے اور نہیں بھائی الجہاد الجہاد تسی ڈرے بیٹھے ہو. اور تسا جہاد وچ کیویں جانا جے جہاد دا نعرہ لان تو تسی ڈردے ہو. تے انہاں وال ویکھو جڑے اپنے بچے بھی دے کے بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. نہیں بھائی سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھو بھائی تھلے بیٹھو، تھلے بیٹھو. الجہاد 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 الجہاد. اور جہاد کس طرح؟ این جالوت دے مقام تے ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. ہے جی برکے خان اسلام لے آیا اور مسلمانوں کی تعداد 50,000 اور سامنے جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ کی فوج لے آیا. اور سردی دا سخت موسم اور جناب این جالوت دا جناب دریائے وہ بھی جمع ہویا، 1.5 لاکھ کی فوج سامنے. اور سامنے جناب برکے خان جناب مسلمانوں کی 50,000 فوج لے کے بغداد بھی تاراج ہو گیا، رکن الدین بیبرس بھی دنیا تو چلا گیا. اے آخری جنگ منگولا نال ہو رہی اور جناب سامنے 50,000 کا لشکر. اور جناب جدو 1.5 لاکھ نے ہلاکو خان دی فوج نے جدو حملہ کیتا مسلمانہ دے لشکر ہوتے تے مسلمانہ دے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے. اور برکے خان دا جڑا ذاتی دستہ سی نا وہ بھی 300 بندے لے کے سائڈ تے نکل گیا. برکے خان نے آخری یہ الفاظ کہے، انہوں نے کہا اسلام ہن کون تیری گل کرے گا، تو دا جانے جالوت دیا پہاڑیاں ختم ہو جائے گا، آج تو بعد تیرا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اور جڑے 300 اس دے ذاتی محافظ علیحدہ ہوئے سن نا وہ گھوم کے پہاڑا دی طرفوں پچھوں دی آ کے انہاں 1.5 لاکھ تے حملہ کیتا. اور 1.5 لاکھ تے جدو حملہ کیتا نا تے ہلاکو خان دی فوج دے پیر اکھڑ گئے. 300 بندے نے 1.5 لاکھ تے حملہ کیتا، ان دے پیر اکھڑے تے جمع ہوئے دریا تے جا پے تے اللہ دے حکم نال دریا بھی جمع ہویا چل پیا تے ہلاکو خان دی فوج مرن لگ پئی. اقبال کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ہے اسلام دی تاریخ، ہے اسلام دی تاریخ. انہاں نوں نچن ٹپن اے پی ٹی وی تے جو گند خانہ جناب کوئی جناب گلوکار مر جائے جناب 8 دن جناب اس دا رونا پاندے. لیکن کدی تسی سنیا کہ نہ غازی علم الدین دی گل کیتی ہوے؟ کدی تسی سنیا کدے نہ برکے خان دی تاریخ سنائی ہوے؟ کدی نہ سنیا جناب کدے اس دی تاریخ سنائی ہوے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. ہاں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ہاں جی حضور دے دین نو چھپانے، اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. کیوں نہیں پھیلے گی؟ وہ تو پوچھن گے نا اسلام دے بارے کہ یار وہ 300 ہو کے 1.5 لاکھ تے بھاری آ سکتے ہیں تے تانوں تے لکھن وہ اسی پاڑ کے رکھیا، تسی بیت المقدس کیوں نہیں فتح کر سکتے؟
تسی کیوں نہیں 1.5 ارب کے ہوندے ہیں بیت المقدس تے جناب یہودی قابض ہون اوتھے جناب بابری مسجد نو شہید کر کے اوتھے مندر بنا دیتا جائے اوتھے روہنگیا دے اندر جناب برمی مسلماناں نو کباب اور ٹکے بنا دیتے جان لیکن ایتھے گل کرن والا کوئی نہیں اس واسطے کوئی نہیں کہ جناب انہاں نے او جناب اقبال کہندا یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کے درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بھائی اسی سارے بھی رل جائیے بابا جی ہمیں تھوڑی کہندے سن بابا جی فرماندے سن جناب میدان لانا پیندا فرشتے پھر آندے پھر فرشتے انج نہیں آندے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک قوم نو ڈرا ڈرا کے قوم نو جناب ڈرا ڈرا کے او جی انج ہو جائے گا او جی انج ہو جائے گا کی ہو جائے گا آخر تا موت ہے نا یار آخر تا موت ہے حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں پڑھتے ہیں اجنادین بھی لفظ میں اجنادین بھی پڑھتے ہیں جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے مسلمانوں کو 40,000 دے لشکر سی آپ 60,000 دے مقابلے 40 اپنے مسلمانوں دے لشکر 40,000 چو 60 بندے کٹ کے لے گئے سارا دن انہاں دے نال 60,000 دے نال 60 بندے لڑتے رہے جدو شام ہوئی واپس 60 دے 60 سلامت واپس آ گئے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے شکایت لا دیتی انہوں نے کہا مسلمانوں کو اتنی فوج سی خالد 60 بندے نہ 60,000 دے لشکر چلا گیا اگر سارے شہید ہو جاندے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا انہوں نے کہا خالد اے کی کیتا انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت باذن اللہ قرآن کہندا ایک کو کہ 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا اسلام اج بھی فتح دیندا اسلام نہیں فتح دیندا اے تا کہندے سن بندہ 150 ہوئے فیض آباد بالکل اے نہیں سن کہندے انہاں دے وزیر کہندے سن بندہ 150 ہوئے فیض آباد تے میں کہا 150 تواڈے کو قابو نہیں آیا اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ اور 150 نہیں سی او کلا ہی پورا لشکر بیٹھے ہوئے سی جس کو امیر المجاہدین کہندے ہیں اقبال کہندا سنو بھائی گل سنو توجہ اقبال کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اور فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ اے فقر نہیں بھائی پرانے پھٹے کپڑے پا لینا تے ملنگ بن کے بیٹھ جانا اور جناب قوم نو دھوکا دین واسطے سالانہ جناب اے جناب مراد او لوگن جنہ دین دا لبادہ اڑیا ہوا اور جناب اکڑا ساڑھے بابیاں دی کیا بات ہے جناب فلاں فلاں نا انج نہیں اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم اور اقبال کہندا علم ہے جو یائرہ اقبال کہندا نمے روزانہ علم جناب اے جناب رستے تلاش کر دیں کہ شاید پاکستان کی ترقی اس میں ہے نہیں اقبال کہندا علم ہے جو یائرہ فقر ہے دانائرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ